بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. السور والفاظه یسمى اللفظ الدال على کمیت افراد الموضوع سور القضیۃ تشبیہا لها بسور البلد الذي يحدها ويحصرها ولذا سميت هذه القضايا محصورة ومصورة ولكل من المحصورات الأربع سور خاص بها الى آخر. وہ بحث ہماری حملیہ کے اقسام میں تھی اور بیان کیا آغا نے کہ جن قضایا کا اعتبار ہے ان حملیہ کے اقسام میں سے منطق میں وہ قضایا محصورہ ہیں. محصورات کا اعتبار ہے، محصورات معتبر ہیں. پھر ہم نے محصورات کو تقسیم کیا تھا کلیہ اور جزئیہ کی طرف. پھر آغا نے کہا کہ اگر اس کمیت کے ساتھ کیفیت کی بھی رعایت کی جائے تو یہ محصورات چار قسموں میں ارتقا پاتے ہیں کہ ان میں سے ایک موجب کلیہ، سالب کلیہ، موجب جزیہ اور سالب جزیہ، یہ چار قسم ہیں. پھر یہاں پر علائم جو ہیں، جو نشانیاں ہیں کہ کس طرح ہمیں معلوم ہو کہ یہ موجب کلیہ ہے، کس طرح معلوم ہو کہ یہ موجب جزیہ، سالب کلیہ، سالب جزیہ ہے. اور وہ تمام رموز کے جن کے ذریعے، بلکہ وہ تمام اعداد کے جن کے ذریعے ہم کمیت کو بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ اعداد کے جن کے ذریعے ہم کیفیت کو بیان کرتے ہیں، وہ کون سے ہیں، کہ وہ تمام چیزیں، وہ تمام الفاظ کے جو دلالت کرتے ہوں اس موضوع کے افراد کی کمیت پر. تو یہاں پر اسی کو آگا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سور قضیہ کہتے ہیں، کہ جو کمیت کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، جن الفاظ سے ہمیں اس قضیے کا مثلا ایجاب اور سلب جو ہے، اور یعنی جو افراد کی جو کمیت ہے کہ کتنے افراد مراد ہیں، جزئیہ ہے یا کلیہ ہے، تو اس طرح افراد کی کمیت پر جو الفاظ دلالت کرتے ہیں اس کو ہم سور قضیہ کہتے ہیں. سور کہا اس لیے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ دیوار جو شہر کے باہر ایک دائرے مانند تمام شہر کو احاطہ کی ہوتی ہے، وہ دیوار کیونکہ شہر کو محدود کر رہی ہوتی ہے، احاطہ کر رہی ہوتی ہے، اس کو محصور کر رہی ہوتی ہے، تو ہم اس دیوار کو سور کہتے ہیں، سور البلد. تو یہاں پر بھی یہ جو الفاظ دلالت کر رہے ہیں ان افراد کی کمیت پر، ہم نے ان کو سور کہا، سور قضیہ کہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی ایک ایسے الفاظ ہیں کہ جو اس قضیے کے دائرے کو محدود کر رہے ہیں، کہ اس قضیے کے افراد کتنے ہیں، کمیت کے اعتبار سے اس کو محدود کیا جا رہا ہے انہی الفاظ کے ذریعے. لذا ہم ان الفاظ کو تعبیر کرتے ہیں سور القضیہ کے نام سے. اور پھر جن قضیے پر، جن قضایا پر یہ سور داخل ہوتے ہیں، یہ اعداد اور کلمات داخل ہوتے ہیں، ان قضایا کو قضیہ مصورہ، قضیہ محصورہ کہا جاتا ہے. اور پھر جتنے ہم نے جو اقسام بیان کیے محصورات کے چار قسم، ان میں سے ہر ایک کے سور جو ہیں وہ اپنے خاص مخصوص ہیں ان کے ساتھ. سالب کلیہ، موجب کلیہ، موجب جزیہ اور سالب جزیہ، ان کے جو سور ہیں وہ ان کے اپنے قضایا کے اس ایجاب اور سلب کے ساتھ مخصوص ہیں. موجب کلیہ کا اپنا ایک سور ہے. اس طرح وہ کلمات جو دلالت کرتے ہیں سالب کلیہ میں کمیت پر، وہ خاص ہیں. ہاکذا موجب جزیہ اور سالب جزیہ میں. تو لذا یہ آج کی بحث ان کلمات اور الفاظ سے مربوط ہے کہ جو قضیے کی اس کمیت کو بیان کرتے ہیں، جن کو ہم سور سے تعبیر کرتے ہیں. پھر یہاں پر آگا موجب کلیہ کے جو کلمات بیان کر رہے ہیں، مثلا جیسے کل ہے، جمی ہے، عامتن، کافتن، اس طرح کے کلمات ہیں. لام الاستغراق ہے مثلا، کہ الانسان لفی خسر کی جو ہم مثال دیتے ہیں، مثلا کہ یہاں الف لام استغراق ہے جنس کے لیے. تو یہ کلمات مثلا موضوع کے تمام افراد کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی موجبہ کلیہ قضیے کی علامت ہیں یہ، کہ اس سے معلوم ہوتا ہے قضیہ موجب کلیہ کیوں، اس لیے کہ موضوع کے تمام افراد اور مصادیق بیان کیے جا رہے ہیں ان کلمات کے ذریعے. اور پھر نتیجے میں وہ محمول جو ہے اس کا حکم وہ بھی ثابت ہوتا ہے تمام افراد کے لیے، کیونکہ یہ الفاظ تمام افراد کو بیان کر رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ سالب کلیہ کے جو کلمات ہیں یہاں پر، جیسے لا شیء، مثلا کہتے ہیں کہ لا شیء من الانسان بحجر، انسان میں سے کوئی بھی چیز حجر، سنگ نہیں ہے، پتھر نہیں ہے. تو یہ بطور کلی کہہ رہے ہیں ہم کہ یعنی موضوع کے تمام افراد سنگ نہیں ہیں، انسان کے تمام افراد حجر نہیں ہیں. تو یہ لا شیء سے ہم نے تعبیر کیا اس کو، قضیے کو، اور یہ لا شیء اسی سالب کلیہ کو
بیان کر رہا ہے کہ جو یہاں پر سور حساب ہوتا ہے، سور قضیہ یا موجب جزیہ کے کلمات جہاں پر مثلا بعض، واحد، کثیر، قلیل، ربما، قلما، اس طرح اور بہت سارے کلمات کہ جو قضیے کے ایجاب جزئی، موجب جزئی کو بیان کر رہے ہیں، کہ البتہ ان میں بعض جگہوں پر کچھ باتیں ہیں، کچھ نکات لطیف ہیں کہ جو تطبیق میں اشارہ کریں گے، کہ مثلا واحد کو ذکر کیا، باقی اعداد کو ذکر نہیں کیا۔ اگر ہم واحد کو عدد مانیں تو واحد اگر عدد ہی نہیں ہے پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر واحد کو ہم عدد مانیں تو پھر اس صورت میں باقی اعداد کیوں نہیں ذکر ہوئے، مثلا یہ کیوں؟ یہ بعض نکات ہیں جن کو ہم تطبیق میں اشارہ کریں گے۔ سالب جزیہ کے جو سور یہاں مطرح کر رہے ہیں، جیسے لیس بعض ہے، بعض لیس ہے، لیس کل ہے، لیس بعض، جیسے مثلا آپ کہیں کہ لیس بعض الانسان بیابیض، بعض انسان ابیض نہیں، یا آپ اس کو یوں تعبیر کر جیسا کہہ رہے ہیں کہ یا تو بعض لیس ہوگا، یعنی بعض الانسان لیس بیابیض، اس طرح مثلا، یا آپ لیس کو، لیس اور بعض دونوں کو پہلے لے کر آئیں ابتدائی قضیے میں، یا بعض کو موضوع پر اور لیسا کو معمول پر، کہ بعض الانسان لیس بیابیض۔ تو اس طرح یہ ادات سالب جزیہ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ محمول موضوع کے بعض افراد سے سلب کیا جا رہا ہے، نہ تمام افراد سے۔ اور پھر رموز کے عنوان سے آگاہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اختصار کو مد نظر میں رکھتے ہوئے جب بھی آگے بیان کریں گے تو موجب کلیہ کے لیے مثلا کل، لا، عین اور سین، ان اشاروں کے ذریعے مثلا اگر کل لکھا ہوگا تو مراد موجب کلیہ، اور اگر مثلا لا لکھا ہوگا تو مراد سالب کلیہ، عین لکھا ہوگا تو موجب جزیہ، سین لکھا ہوگا تو سالب جزیہ۔ پھر یہاں پر آگاہ فرماتے ہیں کہ ہم وہ جو موضوع اور محمول بیان ہوگا اس موضوع کو ہم با کے ذریعے، محمول کو ہم ہا کے ذریعے رمز کے عنوان سے اشارہ کریں گے ان موضوع اور محمول۔ اگر ہم نے کہا کہ مثلا کل با ہا تو مراد ہماری با سے موضوع اور ہا سے محمول ہے، یعنی کل انسان حیوان مثلا۔ یا اگر لا با ہا ہم نے کہا تو پھر لا سے مراد جو ہے وہ سالب کلیہ، با سے مراد موضوع، ہا سے مراد محمول، عین با ہا، عین سے مراد یعنی وہی موجب جزیہ، سین با ہا یعنی سالب جزیہ۔ البتہ یہاں پر قطب الدین نے شرح شمسیہ میں بھی اس کی جو علت بیان کی کہ کیوں ہم اس طرح رموز کے عنوان سے اس کو بیان کرتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے ایک بات تو یہ کی ہے کہ ہم وہاں پر موضوع کو جیم سے تعبیر کرتے ہیں، وہاں پر جو انہوں نے کہا کہ ہم موضوع کو جیم سے تعبیر کرتے ہیں اور محمول کو با کے رمز سے تعبیر کرتے ہیں۔ معمولاً عادت قوم یعنی عادت منطقی اس طرح ہے کہ وہ اس طرح، اگرچہ یہاں مصنف نے روش کچھ الگ بیان کی ہے کہ موضوع کو یہاں پر با اور محمول کو ہا سے، کہ بعض نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ چونکہ بعض ریاضی کے فارمول اور اصولوں میں اس طرح با اور ہا کو بیان کیا جاتا ہے، تو لذا یہاں پر مصنف نے وہاں اس کی اتباع کی ہے۔ دوبارہ وہاں پر قطب الدین نے اس طرح کہا ہے کہ مثلا عادت اس طرح ہے کہ ہم جیم اور ہا سے بلکہ جیم اور با سے اشارہ کرتے ہیں۔ پھر وہاں پر جو مہم نقطہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے دو فائدے بیان کیے ہیں کہ اس طرح کیوں کرتے ہیں ہم۔ ایک تو اختصار سامنے آتا ہے، دوسرا توہم کو ہم ایک خاص قسم کے وہم اور توہم کو ہم دور کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ اگر ہم کہہ دیں کہ مثلا کل انسان حیوان، یوں مکمل موضوع کو بیان کریں، اسباب مثال محمول کو بیان کریں، تو شاید مخاطب کے ذہن میں یہ وہم آ جائے کہ بس یہ جتنے بھی احکام ہیں تمام کلی اور جزئیت کے، خوب یہ اسی مادے کے جو اس قضیے کے اندر موضوع ذکر ہوا انسان، جو محمول ذکر ہوا حیوان، یہ اسی مادے سے مربوط ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس توہم کو دور کرنے کے لیے ہم نے کلن اشارہ کر دیا با اور ہا کا، یا مصنف نے یا جو قطب الدین نے کہا کہ جیم اور با کا، کہ اسی سے پھر آپ جو بھی قضیہ بنائیں، جو بھی مادہ میٹر آپ لے کر آئیں وہ آپ کے اختیار میں، ہم آپ کو ایک کلی طور پہ احکام بیان کر رہے ہیں آپ کے لیے کہ اگر موجب کلیہ ہو تو اس کے یہ احکام ہوں گے، سالب کلیہ ہو تو اس کے یہ احکام ہوں گے، وہاں پر یہ رموز مورد استفادہ ہوں گے۔ تو یہ اس طرح کی آج کی بحث ہے کہ قضیے کے سور کیا ہیں اور سور کسے کہتے ہیں، جس کو تطبیق کرتے ہیں کہ السور و الفاظہ، سور اور اس کے الفاظ اور کلمات، یسمى اللفظ الدال علی کمیت افراد الموضوع سور القضیہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ لفظ کے جو موضوع کے افراد کی کمیت پر دلالت کرتا ہے اس لفظ کو کہا جاتا ہے سور قضیہ، تشبیہا لہو بسور البلد، کہ اس لفظ کو تشبیہ دی جاتی ہے بلد یعنی شہر کے سور سے، یعنی وہ دیوار کے جس نے شہر کو احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے باہر سے، اور ایک قلعے کی مانند ہوتی ہے وہ دیوار اس شہر کے لیے، تو ہم اس دیوار شہر کو کیا کہتے ہیں؟ سور کہتے ہیں۔ اب اسی کو ہم تشبیہ دیتے ہیں اس سور بلد کے ساتھ، الذی یحدھا و یحصرھا،
کہ جو کیا کرتے ہیں اسی کو محدود کرتے ہیں، اور یعنی اس قضیے، یعنی یہ جو لفظ ہے کہ محدود کرتا ہے اس قضیے کو، اور وَيَحْصُرُهَا اس کو محصور کر رہا ہوتا ہے. جب یہ کلمہ، یہ الفاظ اس قضیے کو محدود اور محصور کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی دوا کہ کیونکہ اس دیوار کی مانند ہو جاتے ہیں کہ جو ایک شہر کو احاطہ کرتی ہے اس کو محدود کر دیتی ہے. وَلِذَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الْقَضَايَا مَحْصُورَةً وَمُصَوَّرَةً، اور خود اس قضایا کو کہ جن پر یہ کلمات داخل ہوتے ہیں، ان کی کمیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان قضایا کو محصورہ اور مصورہ کہا جاتا ہے. وَلِكُلٍّ مِّنَ الْمَحْصُورَاتِ الْأَرْبَعِ سُورٌ خَاصٌ بِهَا، اور ان محصورات اربعہ میں سے کہ جو چار ہم نے اوپر بیان کیے تھے، موجب کلیہ، سالب کلیہ، موجب جزیہ اور سالب جزیہ، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک خاص سور ہے، بہا خاص ہے اسی محصور اربعہ میں سے ہر ایک کے ساتھ. خوب، الاول سور الموجبۃ الکلیہ، فرماتے ہیں کہ پہلا مورد موجب کلیہ کا سور. کل، جمیع، یہ معنی واضح ہیں ان کی. کل تمام کے تمام، جمی وہی معنی، عامتن یعنی وہی تمام، تمام کی معنی میں، کافتن بھی تمام کی معنی میں. اگر ہم کہتے ہیں کلن تو یعنی کہ مطلب کل انسان حیوان یعنی تمام کے تمام انسان. جمیع الانسان، جمیع الناس یعنی تمام کے تمام لوگ جو ہیں. عامتن بھی اس طرح، مثلا کہ اگر ہم کہیں کہ عامت الناس مثلا تمام کے تمام لوگ مثلا اس طرح ہیں، تو یہ عامہ اگر آ جائے موضوع پر یعنی تمام کے تمام افراد موضوع مد نظر ہیں. کافتن بھی اس طرح ہے کہ ہم اگر کہیں گے مثلا تمام کے تمام علماء یہاں پر حاضر ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافت علماء البلد مثلا حاضرون، کہ اس شہر کے تمام علماء یہاں پر موجود ہیں. یہ کافہ اگر علماء پر آ جائے تو مراد تمام مسادی کے علماء ہیں. لام الاستغراق، جیسے مثلا الانسان لفی خسر، کہ الف لام جو ہے جنس ہے، استغراق کے لیے آتا ہے اور یہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے الف لام. البتہ یہ آپ نے ادبیات میں پڑھا ہے، اور پیچھے ہم نے جب تنبیہ کی ہم نے بحث پڑھی تھی کہ آیا مثلا الف لام استغراق کے لیے ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پر بھی اشارہ ہوا تھا، ہم نے کیا تھا کہ البتہ قرائن کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک جگہ الف لام استغراق کے لیے ہے، ایک جگہ الف لام حقیقت کے لیے، ایک جگہ الف لام مثلا. تو یہ قرائن سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہاں الف لام مفید عموم ہے کیوں، اس لیے کہ استغراق کے لیے بیان ہو رہا ہے. تو یہ قرائن کے ساتھ معلوم ہوتا ہے. اگر معلوم ہو جائے تو پھر وہ الف لام فائدہ دے گا کس کا؟ استغراق کا، عموم کا، اور اس سے مراد بھی کیا ہوگا؟ تمام افراد موضوع مراد ہوں گے. الا غیرہ، اور بہت سارے ادات اور کلمات کے جو اس طرح جمیع اور کل کی معنی دیتے ہوں، جیسے مثلا معاشر الناس، مثلا ان کے علاوہ اور الفاظ میں سے ایک معاشر الناس آپ نے سنا ہوگا کہ معاشر الناس یعنی تمام کے تمام لوگ. معاشر النحویین، تمام کے تمام نحوی، جس طرح آپ نے کلمات میں یہ کلمہ معاشر پڑھا ہے. من الالفاظ، اس طرح وہ تمام الفاظ کے التی تدل علی ثبوت المحمول لجمیع افراد الموضوع، کہ جو دلالت کرتے ہیں اس مطلب پر کہ محمول ثابت ہے موضوع کے تمام افراد کے لیے. اچھا، یہاں پر ایک نقطہ لطیف یہ ہے کہ یہ جو کل ہم نے کہا، مراد کل، چونکہ کل سے مراد افرادی ہے نہ مجموعی، عموم افرادی اس کل سے مراد ہے نہ مجموعی. یعنی مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ عموم افرادی میں ہم نے کیا مراد دیتے ہیں؟ عموم افرادی کہتے ہیں کہ وہاں پر جہاں پر موضوع کے تمام افراد اور ہر فرد مستقل طور پر اس حکم کے لیے یعنی بیان کیا جائے. مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ الانسان حیوان، پھر ہم کہتے ہیں کہ کل انسان حیوان، تمام ہر انسان حیوان ہے، تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ یعنی انسان کے جتنے افراد ہیں ہر فرد اس انسان کا مستقل اعتبار سے حیوانیت کا حامل ہے، اس حکم کا حامل ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ایک عموم مجموعی ہے کہ اس عموم مجموعی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ موضوع کے تمام افراد مستقل مد نظر نہیں ہوتے بلکہ مجموعی مراد ہوتے ہیں. مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم مثال کے طور پر کہیں کہ جس طرح ائمہ کے بارے میں جو مثال دی جاتی ہے کہ ائمہ کی نسبت کیا ہے؟ ایمان ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کہ جمیع الائمہ، وہاں پر کل اور جمیع کا کلمہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں کہ تمام ائمہ وہ ہیں کہ جن کی نسبت ایمان لانا واجب ہے، ایمان لانا ضروری ہے، جن کی امامت اور ولایت پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اب اگر ہم جب کہہ رہے ہیں کہ تمام مثلا ائمہ اور یہاں پر ہم کل استعمال کر رہے ہیں، تو یہ کل کس معنی میں ہے؟ عموم کی کس نوعیت کا عموم ہے؟ یہ عموم مجموعی ہے. یعنی اگر آپ نے امام علی علیہ السلام کی امامت پر ایمان لایا تو یہ کفایت
نہیں کرتا، مجموع افراد کی ولایت پر، مجموع ائمہ یعنی 12 کے 12 ائمہ کی امامت پر ولایت پر ایمان لانا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کل اور جمی سے مراد تمام مصادیق بے اعتبار عموم افرادی مراد ہیں، نہ بے اعتبار عموم مجموعی کے بعد نے اس پر تاکید کی ہے، اس لیے کہ عموم مجموعی میں وجہ کیا ہے کہ وہ یہ کل اور یہ ان کو شامل نہیں ہے، اس لیے کہ عموم مجموعی جو ہے وہ موضوع کا جز بنتا ہے وہاں پر، یعنی اس طرح کے موارد میں کل اگر استعمال ہو تو وہاں پر وہ موضوع کا حصہ اور جز بنتا ہے، لذا وہ جدا نہیں ہے جو اس کی کمیت کو مستقل طور پہ افراد کے عنوان سے بیان کر رہا ہو، جس طرح مثلا اگر عموم افرادی ہو تو وہاں پر کل تمام مصادیق کے موضوع کو بیان کر رہا ہوتا ہے بعنوان عموم افرادی، اور یہاں پر یہ کل جز نہیں ہوتا اس موضوع کا، لیکن اگر عموم افرادی مراد نہ ہو، مجموعی مراد ہو تو وہاں پر وہ کیا ہوتا ہے، جز مراد ہوتا ہے۔ البتہ بعد نے اس طرح یوں تاکید کی ہے اس بات پر، اور پھر کہا ہے کہ عموم افرادی مراد ہے، عموم مجموعی مراد نہیں ہے۔ ایک اور چیز کو بھی خارج کیا ہے کہ عموم اجزاء بھی مراد نہیں ہے، کہ مثلا اگر آپ ایک چیز خرید کرتے ہیں وہاں پر کل کا کلمہ استعمال کرتے ہیں کہ میں نے تمام اس چیز کو خرید کیا، یعنی انا اشتریتہ کلہ کہتے ہیں نا، کلہ اشتریتہ، میں نے تمام کے تمام اس چیز کو خرید کیا، تو یہاں کل اس کے تمام اجزاء کی طرف ناظر ہے، یعنی میں نے اس چیز کو اپنے تمام اجزاء کے ساتھ لے لیا، درست ہے۔ اب یہاں پر بھی عموم اور کل مراد ہے، لیکن یہ کس نوعیت کا عموم ہے، عموم اجزاء مراد ہے، تمام اجزاء، اب یہ بھی ہم اس سے خارج ہے، کیونکہ ہماری بحث جو ہے وہ افراد کی طرف ہے، ہم حکم بیان کر رہے ہیں مصادیق اور جزیات کے لیے، یہ جو موضوع میں چونکہ محصورہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر موضوع کیا ہو، کلی ہو، اور وہ کلی حاکی ہو افراد کی طرف، جزیات کی طرف، بس اجزاء مراد نہیں ہے، لذا اس اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ کل اور جمی اور ان کی معانی سے عموم اجزاء بھی یہاں سے کیا ہو جاتا ہے، خارج ہوتا ہے۔ تو بس یہ ایک نقطہ تھا یہاں پر کل اور جمی کے سلسلے میں، جس کی طرف اشارہ ضروری تھا۔ الثانی، اور دوسرا مورد فرماتے ہیں کہ سور الصالبۃ الکلیہ، صالب کلیہ کا سور، لا شیء لا واحد النکرۃ فی سیاق النفی، لا شیء مثلا کوئی بھی چیز نہیں، لا واحد بھی اسی طرح کوئی بھی چیز نہیں، اور النکرہ فی سیاق النفی بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے، مثلا ہم کہیں کہ ما من رجل فی الدار، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، رجل نکرہ ہے، ما کے بعد استعمال ہوا، اور پھر یہ فائدہ دیتا ہے کس کا، عموم کا۔ تو یہاں پر لا شیء کی مثال جسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ لا شیء من الانسان بحجر مثلا، لا واحد مثلا یہی مثال آپ لے لیں کہ لا واحد من افراد البشر جماد مثلا، اس طرح کہ یہ لا شیء لا واحد یہ تمام اس صالب کلیہ کے سور ہیں کہ جن سے معلوم ہو کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ حکم موضوع کے تمام افراد سے سلب کیا جا رہا ہے، صالب کلیہ ہے، تمام افراد سے سلب ہے۔ البتہ بعض نے یہاں پر کہا ہے کہ نکرہ سیاق نفی میں مراد ہے، اس لیے کہ اگر نکرہ سیاق نہی میں ہو تو سیاق نہی میں نکرہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے، درست ہے، سیاق نہی میں اگر نکرہ آ جائے تو وہ بھی کس کا فائدہ دیتا ہے، عموم کا، لیکن منطق میں وہ اس لیے مورد بحث نہیں ہے کہ اس لیے کہ وہ انشاء ہے، خبر نہیں، ہماری بحث اخبار سے ہے، خبر سے ہے، یعنی خبر تام سے ہے، مرکب تام سے ہے کہ جو خبر ہے، جبکہ اگر نہیں مطرح ہو تو نہیں خود کیا ہے، ایک انشاء ہے، لذا انشاء سے ہماری بحث نہیں ہے، لذا ہم اس کو اصول میں مطرح کرتے ہیں۔ الا غیرہ، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کلمات کے جو اس طرح صالب کلیہ کے سور حساب ہوتے ہیں، من الالفاظ الدالۃ، ان تمام الفاظ میں سے کہ الدالۃ علی سلب المحمول، کہ جو دلالت کرتے ہیں محمول کے سلب پر، ان جمیع افراد الموضوع، موضوع کے تمام افراد سے، یعنی تمام افراد سے وہ معمول کیا کیا جا رہا ہوتا ہے، سلب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور تو بعض نے یہاں پر ادبی اعتبار سے النکرہ فی سیاق نفی میں ایک لطیف نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ مثلا نکرہ سیاق نفی میں اگر ہو تو یہ نص ہوتا ہے عموم پر، نکرہ اگر نفی کے بعد من کے ساتھ استعمال ہو، جیسے قرآن میں بہت مرتبہ کلمہ الہ اس طرح استعمال ہوا ہے مقام توحید میں کہ ما من الہ الا اللہ، درست ہے، نہیں ہے کوئی خدا مگر اللہ کے، تو یہاں پر بھی جو ما من الہ یہ بھی نص ہے کس میں، عموم میں، یعنی یہاں قرآن تمام کی الوہیت کو نفی کر رہا ہے سوائے خداوند متعال کے۔ تو یہ اس طرح اگر دو مورد نظر میں ہو تو یہ نص ہے عموم میں، اس کے علاوہ پھر اور جو موارد ہیں نکرہ سیاق نفی میں وہ کیا ہیں، ظہور کے اس میں ہیں، نہ کہ اس نفی میں۔
پھر فرماتے ہیں کہ الثالث، اور تیسرا جو مورد ہے یہاں پر وہ ہے سور السالبۃ الجزئیہ، سالب جزئیہ کا سور، کہ بلے سور الموجبۃ الجزئیہ، موجب جزئیہ کا سور، کہ جہاں پر یعنی محمول کے ثبوت کو موضوع کے بعض افراد کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے مثالیں مثلا جیسے اس کے وہ ادات اور وہ کلمات جو یہ موجب جزئیہ کے سور حساب ہوتے ہیں، جیسے بعض ہے، مثلا بعض الناس عالم، بس آپ نے عالمن کو ثابت تو کیا لیکن انسان کے بعض افراد کے لیے، یا مثلا واحد، کہ اگر آپ کہیں کہ واحد من افراد البشر قضا، مثلا کہ عادل، مثلا لوگوں میں سے ایک فرد، یہاں پر بھی آپ نے محمول کو ثابت کیا لیکن کسی ایک فرد کے لیے، یعنی بعض افراد کے لیے۔ کثیر یعنی زیادہ کی معنی میں، قلیل کم کی معنی میں، کثیر ہو چاہے قلیل پھر بھی یعنی بعض افراد کو شامل ہے، تمام کو شامل نہیں ہے۔ ربما، کلما، تو یہ بھی اس طرح، مثلا ربما یکون الانسان عادلا، یعنی کبھی انسان کیا ہوتا ہے، عادل ہوتا ہے، یہ بھی پھر بعض انسان کی طرف کے بعض انسان عادل ہوتے ہیں۔ کلما بھی اس طرح ہے، کلما یعنی کچھ کی معنی میں، الا غیرہ، اور بہت سارے اس طرح کے کلمات، مما کہ جو یدل علی ثبوت المحمول، دلالت کرتے ہیں محمول کے ثبوت پر، لبعض افراد الموضوع، موضوع کے بعض افراد کے لیے۔ تو یہاں پر جیسے میں نے توضیحات میں اشارہ کیا کہ واحدن کو بیان کیا۔ خوب، یہاں پر اگر ہم واحدن کو اعداد میں سے شمار کریں تو پھر ہم یہ بحث آگے یوں نقطہ بیان کریں گے، کیونکہ بعض اس بات کے قائل ہیں کہ اصلا واحد عدد نہیں ہے، جس طرح فلسفے میں یہ بات مطرح ہے کمیات کی بحث میں کہ واحد عدد ساز ہے، عدد نہیں ہے، ایک واحد عدد بناتا ہے، خود عدد نہیں ہے، بعض یہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو عدد مان لیں، جیسے بعض اس کو کہتے ہیں کہ اعداد میں سے خود واحد، تو اس صورت میں ایک نقطہ جو یہاں پر سامنے آتا ہے کہ پھر واحد کیوں، دوسرے اعداد کیوں نہیں ذکر ہوئے، 3، 4، 5 یہ کیوں ذکر نہیں ہوئے، مثلا ثلاثہ کیوں نہیں اس موجب جزیہ کا سور بنتا؟ کہ یہاں پر پھر اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر ہم یعنی سورہ قضیہ میں ان دیگر اعداد کو بھی اگر ہم شامل کرتے ہیں تو ارتفاع نقیضین پیش آتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اگر ہم 3 کے عدد کو فرض کرتے ہیں کہ سورہ قضیہ ہے، موجب جزیہ کا سور ہے، تو 3 کا عدد اگر موضوع پر آ جائے تو قضیہ کیا بنے گا؟ اس اعتبار سے موجب جزیہ بنے گا۔ اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ اور اعداد بھی ہیں، بس اگر 3 کا عدد آ جائے تو وہ موجب جزیہ بنے گا۔ فرض کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ مثال لے لیں کہ اگر ایک شخص کے پاس، مثلا زید کے پاس 3 غلام ہیں، 3 عبد ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ثلاثۃ من العبید عند زید، درست ہے؟ چونکہ 3 عبد اس کے پاس، تو آپ وہاں پر ثلاثہ کا لمحہ استعمال کر رہے ہیں۔ بس عبید، عبد میں سے تمام کے تمام نہیں بلکہ 3 عبد اس کے پاس ہیں۔ خوب، پھر ہم یہاں پر ایک سالب کلیہ بناتے ہیں کہ اس موجب جزئیہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ سالب کلیہ۔ خوب، نقیض کیا ہوگی؟ لا شیء من العبید عند زید، کہ زید کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر زید کے پاس فرض کرتے ہیں کہ یعنی مثال کو وہاں فرض کرتے ہیں کہ جہاں پر اس کے پاس 2 کیا ہوں؟ عبد ہوں، مثلا 2 عبد ہوں، ہم نے کہا کہ ثلاثہ موجب جزیہ کا سور ہے، ثلاثہ موجب جزیہ کا سور ہے، تو آیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم کہنا پڑے گا نا کہ پھر ثلاثۃ من العبید عند زید، کہ کچھ عبد ہیں کس کے پاس؟ زید کے پاس، اور ثلاثہ اس بعض کو بیان کر رہا ہے موجب جزیہ کو، سالوہ کیا ہوگا؟ لیسا من العبید، لیسا شیء من العبید عند زید، یا مثلا آپ کہیں کہ لا شیء من العبید عند زید، تو یہ آیا ثلاثۃ من العبید عند زید یہ درست ہے؟ درست نہیں ہے، کیوں؟ اس کے پاس 2 عبد ہیں، 2 عبد ہیں، درست ہے کہ 2 عبد ہیں، اور چونکہ آپ نے کہا کہ ثلاثہ بھی موجب جزیہ کو بیان کرتا ہے تو ہم نے ثلاثہ کو بیان کیا تاکہ ہم یوں ثابت کریں کہ بعض ہیں اس کے پاس، یعنی 3 ہیں۔ پھر آپ سالب کلیہ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ زید کے پاس کوئی بھی عبد نہیں ہے، سالب کلیہ کاذب ہے،
کہ اس کے پاس اب تو ہے، دو اب تو ہیں. پھر یہ موجب جزیہ بھی کاذب ہے، کیوں؟ تین اس کے پاس نہیں ہے، دو ہیں اس کے پاس. بس آپ فرماتے ہیں اگر دوسرے عادات کو شامل کیا جائے تو پھر اس طرح یہ موجب جزیہ کاذب آئے گا. مثلا اگر اس کے پاس دو عبد ہیں، آپ تین کے ذریعے جزیہ موجب جزیہ بنائیں گے تو یہ موجب جزیہ کاذب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کاذب ہوگا، کیونکہ اس کے پاس عبدی دو ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ثلاثۃ من العبید عند زید، بس موجب جزیہ کاذب ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سالب کلیہ بھی کاذب ہو رہا ہے. لا شیء من العبید عند زید، اس کے پاس دو تو ہیں، بس سالب کلیہ کاذب ہے. اگر ہم نے کہا کہ ثلاثہ سے موجب جزیہ بنتا ہے تو یہ موجب جزیہ ثلاثہ والا بھی یہاں پر کاذب ہے، اور ثلاثہ سے جو موجب جزیہ بنے گا یہ اس سالب کلیہ سے کیا ہے؟ نقیض میں ہے. سالب کلیہ بھی کاذب ہو، موجب جزیہ بھی کاذب ہو، یعنی دونوں مرتفع ہو جائیں. موجب جزیہ اور سالب کلیہ دونوں مرتفع ہو جائیں، اور دونوں مرتفع ہونے کا مطلب یہ کہ دو نقیض مرتفع ہو جائیں. بس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم واحد کے علاوہ باقی عادات کو موجب جزیہ کا سور مطرح نہیں کر سکتے. وَإِلَّا اس طرح کی مثالوں میں کہ جہاں ایک کے پاس دو عبد ہوں تو وہاں اگر ہم موجب جزیہ ثلاثہ سے بنائیں گے تو موجب جزیہ تو بنے گا لیکن کاذب بنے گا. ادھر سے سالب کلیہ بھی کاذب آ رہا ہے، دونوں میں کذب لازم آئے گا، موجب جزیہ میں بھی اور سالب کلیہ میں بھی، اور نتیجے میں ارتفاع نقیضین پیش آئے گا. یہ ایک بعض نے اس نقطہ لطیف کی طرف اشارہ کیا تو اس سے بیان کرنا ضروری تھا. اور چوتھا مطلب سور السالبۃ الجزئیہ، سالب جزئیہ کا سور. لیس بعض، جس طرح مثلا ہم کہتے ہیں نا کہ لیس بعض الانسان بے ابیض، بعض انسان سفید نہیں ہے، یا بعض پھر ڈیش ڈیش لیسا، یعنی آپ ڈیش ڈیش کی جگہ موضوع لے کر آئیں، یعنی بعض الانسان لیس بابیض، درست ہے، بعض کو پہلے لے کر آئیں، لیس کو معمول پر لے کر آئیں. یہ بھی سالب جزیہ کو بیان کر رہا ہے کہ یعنی محمول موضوع کے بعض افراد سے سلب ہے. لیسا کلو، لیسا کلو بھی اس طرح ہے، درست ہے، یعنی مثلا لیسا کل الانسان ابیض، مثلا تمام افراد انسان ابیض، بس کا مطلب کیا ہوا؟ بعض ہیں. یہاں پر بھی نقطہ لطیف یہ ہے کہ دیکھیں لیسا کلو دلالت مطابقی کس پر رکھ رہا ہے؟ مطابقی اعتبار سے، دلالت مطابقی اعتبار سے لیسا کلو دروا کے ایجاب کلی کو سلب کر رہا ہے، رفع کر رہا ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ لیسا کلو انسان ابیض، یعنی دروا کے کیا تھا؟ کلو انسان ابیض، موجب کلیہ تھا. لیسا داخل کر کے لیسا کل بنا کے آپ نے موجب کلیہ کو دلالت مطابقی کے عنوان سے رد کر دیا، رفع کر دیا. اس کا لازمہ سالب جزیہ ہے. بس سالب لیسا کلو اگر سور سالب جزیہ ہے تو بے اعتبار دلالت التزامی ہے، نہ بے اعتبار دلالت مطابقی، درست ہے. ما کلو بھی اس طرح ہو جائے گا. پھر او غیرہا، یا اس کے علاوہ، مما يدل على سلب المحمول عن بعض افراد الموضوع، ان تمام میں سے کہ جو، اچھا یہاں پر بھی آپ دیکھیں لیسا کلو میں یہ بات بھی رہ نہ جائے کہ جب آپ نے موجب کلیہ کو رفع کر دیا کہ تمام انسان ابیض نہیں ہے، اب تو دو احتمال ہے نا، یا تو کوئی بھی نہیں ہے یا تو بعض ہیں. جب آپ نے مطابقاً رد کر دیا کہ تمام کے تمام ابیض نہیں ہیں تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سالب جزیہ، یعنی بعض ہیں، کیونکہ یہ احتمال بھی ہے کہ کوئی بھی نہ ہو، درست ہے، اور یہ احتمال بھی ہے کہ بعض ہوں. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ قدر متیقن وہ سلب جزئی ہے، گرچہ محتمل دونوں ہیں لیکن قدر متیقن کیا ہے؟ سلب جزئی ہے. چونکہ تصریح نہیں ہوئی نا پھر، اس لیے لحاظ دلالت التزامی ہے تو یہاں پر قدر متیقن جزئی لیا جاتا ہے، سلب جزئی لیا جاتا ہے کہ بعض ابیض نہیں ہے، بس بعض ہیں. مما يدل على سلب المحمول، ان تمام کلمات کی طرح کہ جو دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ محمول موضوع کے بعض افراد سے سلب ہے. تو یہ سورہ قضیات ہے کہ جن کو آقا نے بیان کیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ وَطَلَبًا لِلْاخْتِصَارِ نَرْمِزُ یا نَرْمُزُ لِلسُورِ كُلِّ قَضِيَّةٍ بِرَمْزٍ خَاصٍ كَمَا يَلِي. یہ رمز یرمزو یا یرمزو، اس کو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ رمز یرمزو ہے، رمز یرمزو ہے، دقیق میرے ذہن میں نہیں ہے یہ کس مادے سے. بہرحال فرماتے ہیں کہ اختصار کو طلب کرتے ہوئے ہم رمز لاتے ہیں
ہر قضیے کے سور کے لیے بے رمز خاص، ایک خاص قسم کے رمز اور اشارے سے، کما یلی جس طرح کے نیچے ہم بیان کر رہے ہیں کہ کل رمز ہے کس کے لیے، للموجبۃ الکلیہ، لا رمز ہے للسالبۃ الکلیہ، عین رمز ہے للموجبۃ الجزیہ، سین رمز ہے للسالبۃ الجزیہ، واذا رمزنا دائما للموضوع، اور جب ہم ہمیشہ موضوع کے لیے اشارہ اور رمز بیان کریں گے تو بحرف با، ہم با کے حرف سے وہ رمز لائیں گے، وللمحمول بحرف ہا، اور ہمیشہ ہم رمز لائیں گے محمول کے لیے حرف ہا سے، فتكون رموز المحصورات الاربع كما يلي، اور پھر فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام محصورات اربع کے رموز اس طرح ہو جائیں گے کہ کلو با ہا، یہ کس کا ہے، الموجبۃ الکلیہ کا، کہ با موضوع، ہا محمول، اور کل موجب کلیہ کی طرف رمز ہے، لا باہا السالبۃ الکلیہ، عین باہا الموجبۃ الجزیہ، سین باہا السالبۃ الجزیہ، وصلی اللہ علی رسول الکریم۔